الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ہر نعمتوں سے نوازا، ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں ان سب نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کی فرش عطا فرمائی ہے. میرا سلام ہو اس شکستہ پہلو بیوی فاطمہ الزہرا پہ کہ جس کے دعاؤں کے صلے سے ہم اور آپ اس فرش عطا پر بیٹھے ہیں. ہاں عزاداروں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اہل حرم شام کے زندان میں ہیں. یہ مہینہ بی بی سکینہ پہ مخصوص ہے. بی بی سکینہ کی اس مہینے میں رحلت ہے، اس مہینے میں ان کو اپنا امتحان دینا ہے. ہاں عزاداروں، جب امام حسین نماز شب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کیا اور فرماتے ہیں، اے اللہ، میں رسول کا نواسا علی اور فاطمہ کا بیٹا تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میری ماں جیسی ہو، مجھے اتنا چاہے جتنا میری ماں میرے نانا کو چاہتی ہے، اور میں اسے اتنا چاہوں جتنا میرے نانا میری ماں کو چاہتے ہیں. ہاں عزاداروں، اللہ نے دعا قبول کی اور ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام حسین نے سکینہ رکھا. جب سکینہ پیدا ہوئی، جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا اور امام حسین کے ہاتھوں میں رکھا. جب امام حسین کے ہاتھوں میں آئی نا بی بی سکینہ، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری رہا، وہ چیخ مار کر رونے لگ گئے. بی بی زینب فرماتی ہیں، بھیا جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو یا بیٹی عطا کرتا ہے یا آسمانی تحفہ عطا کرتا ہے. بھیا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں، میں اس کو دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں، اس کی مظلومیت پہ دیکھ کے رو رہا ہوں. اس کے دن کم ہوں گے، سفر کی تکلیفیں زیادہ ہوں گی، اس کی عمر کم ہوں گی، مصیبتیں زیادہ ہوں گی. ہاں عزاداروں، مصیبتیں زیادہ ہوں گی. ہاں عزاداروں، وہ وقت بھی آ گیا جب بی بی سکینہ خیمے کے باہر کھڑی ہیں، گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہیں اور فریاد کر رہی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو گیا واپس نہ آیا. اگر میرے بابا چلے گئے تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ امام حسین آئے، زلجنا پہ سوار ہونا چاہا، مقتل کی جانب جانا چاہا، قدم بڑھاتے ہیں لیکن قدم آگے نہیں بڑھتا. ہاں عزاداروں، زلجنا اپنا سر اٹھاتا ہے، زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے. مولا کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہیں، میرے بابا کو نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. آزاداروں، امام حسین زمین پر آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، فرماتے ہیں، بیٹی مقتل میں کیوں آئی؟ بیٹی خیمے کے باہر کیوں آئی؟ ابھی سمجھا کے تو آئے تھے. بیٹا میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. بی بی سکینہ فرماتی ہیں، بابا جان اب مجھے کوئی پیاس نہیں ہے، جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے. ہاں عزاداروں، امام حسین نے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے بچے کو تماچا مارے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ہاں عزاداروں، امام حسین نے بی بی سکینہ کو اپنے آغوش میں لیا، فرماتے ہیں، اے بیٹی، جب میں طفل تھا، جب میں چھوٹا تھا، میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا میں اپنی قربانی پیش کروں گا. ہاں عزاداروں، بی بی سکینہ فرماتی ہے، بابا میں آپ کے سینے پر ایک بار سونا چاہتی ہوں. بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے ہیں نا، آپ مجھے نئے نئے انبیاؤں کی کہانی سناتے ہیں. بابا آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے اور
بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا میرے حصے میں کیا ہے؟ امام حسین نے، علماء فرماتے ہیں امام حسین نے خاک کربلا اٹھائی، بی بی کے بالوں میں ڈال دی. بی بی فرماتی ہے بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کا قید آیا ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے. ہاں زاداروں، جناب مسلم نکی کی شہادت ہو گئی نا. امام حسین بی بی زینب کو بلاتے ہیں، اے زینب ذرا میری صندوقچی لا دو. بی بی زینب صندوقچی لاتی ہیں، امام حسین اس میں سے نئی بالیاں نکالتے ہیں. جناب مسلم کی بیٹی کو بلاتے ہیں اور انہیں نئی نئی بالیاں پہناتے ہیں اور شفقت کے ہاتھ پھیرتے ہیں. بی بی سکینہ یہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی یہ منظر. بی بی سکینہ رونے لگ گئی، سمجھ گئی جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، اسے نئی نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. ہاں زاداروں، جب شام غریبہ آئی نا، بی بی سکینہ انتظار میں تھی کہ کوئی آئے، کوئی میرے حاصل پر شفقت کے ہاتھ ڈالے، کوئی مجھے نئی نئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمراتا ہے، تماچے لگاتا ہے، اور جب سر پر ہاتھ ڈالتا ہے بال چھڑانا مشکل ہو گیا بی بی کا. جب بالیوں کو دیکھا، جب اس نے چھینا، ایسے چھینا کہ کانوں سے خون ٹپکتا رہا. ہاں زاداروں، شام غریبہ میں جب بیویوں کے پاس پانی آیا، مجھے روایتوں میں ملا ہے کہ پانی آیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہاں سے پانی آیا. جب پانی آیا نا، بیویوں نے ساری بیویاں جناب زینب کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں بی بی یہ لیجیے پانی کا کوزہ. بیوی فرماتی ہے پہلے مجھے پانی نہیں پلاؤ، پہلے جاؤ سکینہ کو پانی پلاؤ. بی بی زینب خود اٹھتی ہیں، جب کچھ کوزہ لیتی ہیں، بی بی سکینہ کے پاس آتی ہیں، بی بی سکینہ کے آگے کوزہ رکھ دیتی ہیں. بی بی سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں آپ نے مجھے پانی کا کوزہ کیوں دیا پہلے؟ بی بی زینب فرماتی ہیں بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو، میں تمہیں سب سے پہلے پانی پلاؤں گی. بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ کوزہ دیا، مختل میں اتر آئی. ساری بیویوں نے پوچھا کہاں جائی ہو سکینہ؟ بی بی سکینہ فرماتی ہیں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر تھا، وہ بھی پیاسا تھا، پہلے میں اسے پانی پلاؤں گی پھر خود پانی پیوں گی. ہاں زاداروں، تاریخ میں چار تابوت مظلومیت کے تابوت ہیں. ایک شکستہ پہلو فاطمہ زہرا کا تابوت ہے، آپ کی تاریخی میں اٹھایا گیا تھا. اکادھا دینے والے بھی کم پڑ گئے تھے، تو چند افراد تھے. دوسرا تابوت میرے مولا سید سجاد کا تابوت ہے. ہاں زاداروں، دو ہی تو تابوت ہیں جس میں زنجیریں باندھی گئی تھیں، ایک میرا مولا سجاد ہے، دوسرا ہمارا باب الحوائج موسی کاظم ہے. ہائے شاعر بہت دردناک شاعری کہتا ہے کہ خون میں ڈوبی ہوئی تھی بیڑیاں سجاد کی، ہائے چلنے پر اکثر چھلتی تھی ہڈیاں سجاد کی. ہاں زاداروں، چوتھا تابوت میں نے کہا چار تابوت ہے، چوتھا تابوت وہ 4 سالہ بچی کا تابوت ہے. ہاں زاداروں، یہ بچی کو پھوپھی اماں نے غسل دیا، پھوپھی زینب نے غسل دیا. بھائی نے لاشا اٹھایا کہ جنازہ بھی نصیب نہ تھا، بھائی نے لاشا اٹھایا. جب قبر کے کنارے آتے ہیں نا، تو جیسے مولا علی نے بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا تھا، قبر کے کنارے آئے تھے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. رسول اللہ قبر سے دونوں ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آواز آتی ہے یا علی میری امانت واپس لوٹا دیجئے، یا علی میری امانت واپس لوٹا دیجئے. جب امام علی دیتے ہوں گے نا تو فرماتے ہوں گے یا رسول اللہ ذرا آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، اس فاطمہ کے بعد وہ زخمی ہے. ہاں زاداروں، جب امام سجاد قبر کے پاس آئے ہوں گے نا، جب قبر کے کنارے آئے ہوں گے نا، تو ضرور آواز دی ہوگی اے 72 کے عزادار بابا ذرا آئیے اپنی بیٹی کا جنازہ لیجیے، اپنی بیٹی کا لاشا لیجیے. امام حسین آئے ہوں گے، جب امام سجاد دیتے ہوں گے تو فرماتے ہوں گا بابا ذرا آہستہ لیجیے. ہائے سکینہ کو اتنے زخم لگے ہیں کہ کرتا زخموں سے چپک گیا ہے، بابا ذرا آہستہ، سکینہ بہت زخمی ہے بابا. بی بی مولا اشتراطی فرماتے ہیں، علماء اشتراطی فرماتے ہیں
کہ بی بی سکینہ کی شہادت سے، میں شہادت کیوں کہہ رہا ہوں، جو طبیعی موت مرتا ہے وہ وفات کی موت کہلائی جاتی ہے، جو ظلم یا مظلومیت کی موت مارا جاتا ہے اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ ہائے بی بی سکینہ، ہائے بی بی سکینہ۔ ہاں عزادارو، امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری بہن نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ بابا تشریف لائے ہیں، امام حسین تشریف لائے ہیں۔ بی بی سکینہ دیکھتی رہ گئی، جا کے دوڑتی ہیں، اپنے بابا سے نپٹ جاتی ہیں، فرماتی ہیں بابا بابا آپ کے بعد مجھے بہت تماچے لگائے گئے، بابا آپ مجھے شمر سے بچا لیجیے، بابا بابا اس نے مجھے بہت کوڑے مارے، بابا بابا جب مجھے پانی نہیں ملتا تھا، بابا جب میں سے پانی مانگنے جاتی تھی نا بابا، وہ پانی کا پانی کو بہلا پانی پھینک دیتا تھا بابا۔ ہاں عزاداروں، اتنے میں بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی، جب کیا دیکھا تو کیا دیکھا انہوں نے کہ وہ زندان میں ہے۔ بی بی رونے لگی، بی بی اپنی اماں کے پاس آتی ہیں، فرماتی ہیں اماں میں نے بابا کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ ساری بیویاں جمع ہونے لگ جاتی ہیں، یہ منظر سن کر رونے لگ جاتی ہیں۔ ہاں عزاداروں، ساری بیویاں جمع ہو جاتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں۔ اتنے میں یزید کی آواز آتی ہے، وہ کون ہے وہ جو رو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ ذرا دیکھو کون ہے۔ ایک ظالم آتا ہے، کہتا ہے کہ یزید یہ کوئی بچی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید کہتا ہے کون ہے اس کا بابا؟ ظالم کہتا ہے کہ کوئی حسین کی بیٹی ہے۔ یزید کہتا ہے جاؤ جا کے سر دے دو۔ ہائے اتنے میں ظالم آتا ہے، دشت میں سر لاتا ہے، دشت میں کپڑا رکھا ہوتا ہے، جب بی بی کے پاس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بی بی سکینہ فرماتی ہے مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، جاؤ لے جاؤ واپس، مجھے بھوک پیاس نہیں ہے۔ جب دشت آ کے امام بی بی سکینہ کے آگے رکھتے ہیں، ہاں عزاداروں، بی بی سکینہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک ظالم آتا ہے، کپڑا ہٹاتا ہے، کپڑا ہٹاتا ہے۔ بی بی سکینہ نے کیا دیکھا؟ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ بی بی سکینہ تھوڑی دیر تک دیکھتی ہی رہ گئی، تھوڑی دیر کے بعد بہت بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، سر کو اپنی گود میں رکھتی ہیں، آغوش میں رکھتی ہیں، پیار کرنے لگ جاتی ہیں، بوسہ دینے لگ جاتی ہیں، فرماتی ہیں بابا بابا جب آپ گئے تھے خیمے سے، جب آپ نکلے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہ تھی، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا بابا آپ کی داڑھی سفید تھی، یہ خون میں کس نے رنگین کی؟ بابا بابا آپ کی داڑھی سے خون کے قطرے کیوں گر رہے ہیں؟ بابا بابا آپ کی پیشانی زخمی کیوں ہے؟ بابا جب آپ نکلے تو آپ کی پیشانی زخمی نہیں تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے اپنی پیشانی امام حسین کی پیشانی پر رکھا اور فریاد کرنے لگی بابا بابا آپ کے بعد مجھے بہت تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے بعد شمر مجھے بہت کوڑے مارتا ہے، بابا جب بھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں شمر تماچے لگاتا جاتا ہے، بابا اس نے مجھے اونٹ پہ رسی سے باندھ دیا تھا، بابا 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 بابا۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر میں بی بی سکینہ کی آواز رک گئی۔ امام سجاد ذرا آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ شانے کو ہلا